جناب السلام علیکم، میں رضوان جی پی لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں اور واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ جی۔ اب چلتے ہیں ہم ویلاگ کی جانب۔ جناب آج آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کال دے رکھی تھی عمران خان صاحب کے حق میں، اور ہو رہی ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہو رہی ہیں ان کے خلاف کال دے رکھی تھی۔ تو ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ اس میں پورے پاکستان میں سے کچھ 4-5 لوگ نکلے ہیں، جس میں سے شاید 2 گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جی، لوگ اب نہیں نکلتے ان کے کہنے پہ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کئی دفعہ کہا، آپ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چانسلر اڈیالہ جیل، عمران خان صاحب کو وزیر اعظم سوشل میڈیا، اس کی سیٹوں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ یہ میں آپ کو بات، یہ سیٹیں عمران خان صاحب کی اپنی سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ جب تک عمران خان صاحب کے بیک پہ اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی تھی، اس وقت تک ان کے جلسے بھی کامیاب ہوتے تھے، ان کے احتجاج بھی کامیاب ہوتے تھے۔ اب نہ ان کے جلسوں سے، نہ جلسے کامیاب ہوتے ہیں، نہ کہ ان کے احتجاجوں پہ کوئی نکلتا ہے۔ آپ نے پچھلے کوئی 4-5-6 دیکھ ہی لیے نا، یہ احتجاج کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تھوڑے بہت بندے جو کوئی پشاور سے یا KPK سے لائے جاتے تھے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ 5,000 بندہ ہوتا تھا، 5-6 ہزار بندہ، بس ٹھیک ہے، اللہ خرچہ اتنا کی تھا۔ جتنے بھی جلسے کیے ہیں، 5-7 ہزار بندہ اکٹھا ہوتا، لوکل پبلک تو 1,500 سے اوپر نہیں اکٹھی ہوتی تھی۔ یہ تو ہم نے پچھلے 5-6 ان کی کالم سے دیکھ لیا۔ ابھی ان کو ویسے سوچنا چاہیے اس بارے میں بہت سیریسلی کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ اپنی ریئلٹی کی اتھاہ گہرائیوں کی طرف گامزن ہے، اور بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت بہت جلدی آ سکتا بھی ہے اگر صرف اور صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی پسلی پکڑے اور اٹھ کے کھڑی ہو جائے اور کہے جی کہ عمران خان صاحب کی نہ کوئی خبر آئے گی، اور عمران خان صاحب کی نہ کوئی ان کے بارے میں بات ہوگی میڈیا میں۔ پھر دیکھیں عمران خان صاحب یہ 1 مہینے کے اندر نہ فارغ ہو جائیں۔ کیوں؟ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے اس بندے کو سیاست سے فارغ ہوتے دیکھا ہے جس کا ایک مرتبہ جلسہ ہوتا تھا تو 5-5 6 گھنٹے میڈیا پہ مسلسل دکھایا جاتا تھا وداؤٹ بریک، یعنی کہ نیوز کی بریک بھی نہیں آتی تھی۔ اب الطاف حسین کی بات کر رہا ہوں، اس کو آگے پوچھتا ہے، وہ ایک کے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ جی اس کو میڈیا پہ نہیں دکھانا کسی صورت، کوئی اس کے خلاف اپیل بھی نہیں آئی، اور وہ بندہ دیکھے فارغ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جماعت بھی ختم ہو گئی۔ جماعت مطلب ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ ختم ہونے والا ہی حساب ہے نا جی، کہ ٹکڑوں میں بٹ گئی، ختم ہو گیا معاملات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے۔ ایک آرڈر کی دیر ہے اسٹیبلشمنٹ، جب اسٹیبلشمنٹ نے ذرا تھوڑی سی پسلی سیدھی کر لی نا، یا اپنا کمر سیدھی کر لی، تو ایک آرڈر کی دیر ہے، ایک آرڈر، اور اس کا پتہ صاحب میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ۔ اچھا جناب، آپ ذرا سا ذکر کرتے ہیں اس فیک نیوز جو مبینہ طور پہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، مبینہ طور پہ جو ایک فیک نیوز تھی، جو کہ ایک وکیل صاحب ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے وہ لانچ کی۔ ان کا تعلق ویسے PTI سے ہے، ان وکیل صاحب کا۔ تو وہ کوئی بہت سارے لوگوں نے دیکھ لی۔ اچھا، وہ جب دیکھ لی اس کے بعد پھر ہلا گلا شروع ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے بیک پہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ ایک بھی حقیقت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی گئی ہے محترمہ مریم نواز کے سامنے، اور اس میں وہ بتایا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی واقعہ اس طرح کا سرے سے رونما ہوا ہی نہیں ہے۔ صرف اور صرف کچھ ملک دشمن لوگوں نے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے، اور ہوا بھی اس وقت دینے کی کوشش کی ہے جس وقت SIC کا سمٹ چل رہا تھا، تاکہ پاکستان بدنام ہو اور دنیا یہ دیکھے کہ یار یہ دیکھو پاکستان میں تو یہ کچھ ہو رہا ہے، تو ادھر ہم سمٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایکچولی اس کے بیک پہ، یہ بیک آف مائنڈ پہ یہ تھا۔ جتنے بچیوں نے اصل میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ بیچارے ہوتے بھی معصوم ہی ہیں۔ معصوم سے مراد یہ ہے کہ ان کو جدھر لگا دیں وہ لگ جاتے ہیں۔ ان کو کہہ دیں تیرا کان کتا لے گیا تو وہ کتے پیچھے بھاگتے ہیں، کان تو اپنا دیکھتے نہیں ہیں۔ تو جتنے بچیوں نے یہ اس طرح کی نیوز لگائی، ان سے پوچھا گیا ہے یہ، تو وہ یہ مریم نواز صاحبہ کو بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ انہوں نے پوچھا ہے
تو اس میں انہوں نے بچوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم نے تو سنا، فلانے نے بتایا، اس نے فلانے نے ہمیں کہا کہ جی یہ ہے، تو اس نے میری سہیلی نے مجھے بتایا، کوئی بندہ ایسا بیچ میں سے نہیں نکلا جس نے خود سے اس کو مشاہدہ کیا ہو یا کہ خود سے اس سے ملاقات کی ہو اس لڑکی سے۔ اور ایک بچی جو کہ اپنے گھر میں سیڑھیوں سے گری اور 2 تاریخ سے آئی سی یو میں تھی، یہ انہوں نے اس کے اوپر الزام لگا کے جی اس نے دیکھو جی وہ ہسپتال میں داخل ہے اور یہ ہے۔ کمال ہے ویسے جی، یہ میں نے دنیا کی یہ پہلی قوم دیکھی ہے، یہ خود ملک دشمن ہے، سمجھ سے باہر کون سی قوم پیدا کر دی ہے ہم نے۔ اور پنجاب سوری لاہور ہائی کورٹ کے سامنے مسز جو عالیہ نیلم ہے چیف جسٹس وہاں کی، ان کے سامنے ادھر بھی کیس لگا ہوا تھا، ان کے سامنے آئی جی صاحب پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹوٹلی فیک نیوز ہے، اس پہ سارا یہ گھڑا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ فیک نیوز والوں پہ کیس کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے کیس کرنے کا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس سے ایف آئی اے سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، وہ 400-450 جو اکاؤنٹ ہیں وہ ہمیں دیں فیک نیوز والے، وہ ابھی تک انہوں نے ہمیں کچھ پرووائڈ ہی نہیں کیا اور کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی۔ اب جو وہ وکیل صاحب جنہوں نے یہ ساری آگ بھڑکائی تھی، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں تیلی لانا یا شہد لگانا، جنہوں نے یہ لگایا تھا، جس کے ٹویٹ کو دیکھا، اس کے بعد پھر انہوں نے بتا بھی دیا دوبارہ کہ یہ غلط تھی نیوز، اور وہ عدالت میں فیک نیوز کے حوالے سے پہ کیس ہوا اور وہ عدالت میں پیش ہوئے اور شاید جو جج صاحب تھے وہ عمران دار ٹائپ کے تھے، بلکہ عمران دار بھی نہیں کہوں گا، میں کہوں گا عمران تھے، تو انہوں نے ان کو ڈسچارج کر دیا جی، کیس سے فارغ کر دیا، فارغ جاؤ موج کرو۔ او یہ تو ہماری بچیوں کے یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کو بچائے۔ باجی جو ہمارے عدالتوں کے حالات ہیں، جس طرح سے اب شرپسندوں کو آپ آزاد کرتے رہیں تو پھر تو پاکستان میں سکون و امن ہو گیا ہے۔ جس پوزیشن میں پاکستان اس وقت بڑی مشکل سے آیا ہے، عدالتوں کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ سے تباہی کی طرف چلے گئے، یہ میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ دیکھ لینا کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کرنا تھا فیصلہ، انہوں نے پہلے ایک بریفنگ دی کہ جی ہم نے قانونی اصلاح مشورہ مکمل کر لیا ہے اور اس پہ کس کے حوالے سے فیصلہ دینا ہے کہ ان کو بحال کیا جائے یا نہ کیا جائے، جو بھی۔ پاکستان میں یہ بڑے کام ہو رہے ہیں جی، 8 ججوں کی پھر وضاحت آ گئی کہ جی ہمارے فیصلے پہ منوان عمل کیا جائے، نہیں تو خیر نہیں۔ ان شارٹ بتا رہا ہوں، ان شارٹ یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے فیصلے پہ منوان عمل کیا جائے، نہیں تو خیر نہیں سنی۔ تو یہ تو حالات ہے جی، جس وقت اس طرح کی پارٹی، میں تو اس کو اس طرح کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ججوں نے اپنی توتیاں کھول کے نا تو کہتے ہیں پٹ لو جگہ پٹنا ہے۔ ابھی حالات یہ ہیں آپ کو بتاؤں۔ اور دوسرا چیف الیکشن کمشنر کو سرے عام تڑیاں لگائی گئی ہیں پی ٹی آئی کے وکلا کی طرف سے کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تمہارا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑیں گے، انداز تو لگائیں آپ، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں، اب کیا بندہ کہے اس طرح کے۔ میں نے کل بھی جس طرح بات کہی تھی، ہمارے حالات بڑی سپیڈ سے نا، بہت سپیڈ سے ماشاء اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جس وقت ادارے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں نا، اپنے کریز سے باہر آ کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے دائرہ کار سے باہر آ کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر حکومتیں تو ساری بات ہے جی، حکومتوں کے ساتھ لڑتی رہے گی، وہ اپنے فیصلے دیتے رہیں گے، یہ اپنا اس پہ پارلیمنٹ سے کرتے رہیں گے، مگر پھر بالآخر ظاہری بات ہے ملک جو ہے وہ ڈسٹیبلائز ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا جی؟ پھر فوج آگے تو قبضہ کر لے گی، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بہت جلدی ہونے والا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ جتنے مارشل لا گزرے ہیں، یعنی کہ ایوب کو چھوڑ کے ضیاء اللہ کا، مشرف کا، میں نے دونوں دیکھے ہیں ماشاء اللہ۔ اور پھر جب یہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے 70% لوگ بائی باپ ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور جا کے تھے ان کے کبھی ایل ایف او، کبھی پی سی او، کبھی ایل ایف او کے تھرو حلف لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر جج بن جاتے ہیں، پھر ان کی مرضی کی باتیں کرتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ کروا کرتے ہیں۔ یہ کچھ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، ایک مرتبہ پھر شاید دیکھیں گے۔ اب ایکچولی سپریم کورٹ اس فیصلے پہ عمل درآمد کرانا چاہتی ہے جو غیر آئینی ہے، وہ آئینی فیصلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ عمل درآمد کرانا چاہتی ہے۔ ایک دفعہ پہلے وضاحت بھیج دی، اس کے بعد پھر اس کا ڈیٹیل ججمنٹ آیا، پھر ججمنٹ کے بعد آج پھر وضاحت بھیج دی دوسری۔ پتہ نہیں کیا، یہ تو میں کہتا ہوں کمال کر رہی ہیں، جانے من تم کمال کرتی ہو، حد ہوئی پڑی ہے جی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
تو پھر اب گورنمنٹ جو چاہ رہی ہے کہ جی ان کے ہاتھ باندھے جائیں، ٹھیک ہے. کچھ کل پرسوں تک، کل تک کی تو یہ بات ہے جی، بلکہ سویرے تک کی بھی، کہ جی پیغام دیا گیا ہے چیف جسٹس، جو آنے والے چیف جسٹس یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، کہ پریشان نہ ہو، ہم کوئی ایسا ایکشن نہ لینا چاہتے ہیں، نہ الیکشنز کا وہ کریں گے ہم، جس طرح کی گورنمنٹ کو شک ہے کو الیکشن کو کل عدم قرار دے دیں گے، اور نیوٹرل ٹائپ کا میں چیف جسٹس رہوں گا. یہ اس طرح کی ایکچولی ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور یہ چنگی یقین دہانی ہے. تو آج شام کو پکڑ کے تو یہ وضاحت جاری کر دی. تو کیا مطلب، اب مجھے بتائیں کہ اس میں انسان کیا سوچے گا؟ جس بندے کے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ جی، مثال کے طور پہ حکومت کے دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، کنٹروورشل ہو گیا نا. اچھا، پھر آپ نے اپنی یقین دہانیاں کرائیں، تو چلو تھوڑا سا دل بندے کا پسیج جاتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے یار ویسے واقعی یہ عمران خان نے اس کو زیادہ گندہ کر دیا ہے، ویسے ایسا تھا نہیں ہے، اس کے فیصلے تو ٹھیک تھے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کچھ اس کے بارے میں سوچنا ہی شروع کر دے تو اگلا اسٹیپ آپ نے اٹھا دیا کہ جی اب سے اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے جی کہ آپ صورتکار ہیں نا. کیا اس میں اب کیا اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو یہ اب تو یہ ڈو اور ڈائی والا مقام آ گیا؟ اب حکومت کو جس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ امینڈمنٹ منظور کرانی بہت ضروری ہے. اگر نہیں کروائیں گے پھر مسائل ان کے لیے آ جانے ہیں. بظاہر نظر یہی آ رہا ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے. اب اس کے جواب میں یہ سپریم کورٹ کی جو وضاحت آئی ہے، اس کے جواب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع جو بتاتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ وضاحتیں جو سپریم کورٹ کی ہیں وہ غیر قانونی ہیں، اور ہم کسی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کے پابند نہیں ہیں. ای سی پی ایک آئینی ادارہ ہے اور یہ آئین اور قانون کے تحت کام کرتا ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی ہے، کسی 8 رکنی 6 رکنی یا 13 رکنی بینچ سے نہیں مانگی. اور اندر خانے یہ پتہ چلا ہے کہ جو ان کے قانونی ماہرین ہیں ای سی پی کے، انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ کسی غیر قانونی غیر آئینی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. آپ جو سیٹیں ہیں جو معطل کی گئی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، ان کو بحال کر دیں. تو مگر یہ فیصلہ اس وقت دیا جائے گا جو کے لیے بہتر وقت دیکھ کے یہ فیصلہ دیا جائے. اب بہتر وقت کب آئے گا آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں کل آ جائے تو ہمیں 7-6 مہینے نہ ہوئے. تو انہوں نے دیکھیں، سپریم کورٹ نے پہلے وضاحت جاری کی تھی 13 ستمبر کو، جب انہوں نے آئینی ترمیم جو تھی وہ ٹیبل کرنی تھی. اس کے بعد آج وضاحت جاری کی ہے دوسری، جو کہ جی انہوں نے آج آئینی ترمیم ٹیبل کی ہے. مطلب اب اس سے زیادہ سیاست کیا ہوگی جی؟ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو کہا نا، دھوتی کھول کے کھل گئے کہ میں چپٹو سرا پٹنا ہے. اچھا، اب کرتے ہیں بات ذرا آئینی ترمیم کی. یہ بھی ایک عجیب کام پڑا ہوا ہے. ادھر مولانا صاحب نے انگلی دے کے رکھی ہوئی ہے ان کو. اب کل وہ میٹنگ کی انہوں نے پی ٹی آئی والوں سے، اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی، جو انہوں نے پریس سے بات کی، تو ادھر بڑی دھمکیاں شمکیاں دیں، بڑا کہ جی ہمارے بندے توڑ رہے ہیں، فلانے کر رہے ہیں، ڈمکانے کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں. اور بظاہر یہ نظر آیا کہ یہ پی ٹی آئی سائڈ وہ ہو گئے ہیں. تو رات کو تھرتھلی سی مچ گئی. پھر وزیر اعظم صاحب بغیر پروٹوکول کے جی ان کے گھر پہنچے ہیں. پھر ادھر شاید زرداری صاحب کو بھی بلایا، اور ساتھ میرا خیال ہے شاید بلاول بھٹو صاحب بھی تھے. تو ادھر بھی میرا خیال ہے کہ شاید صبح تک رہے ہیں یہ ادھر، ان کو مناتے رہے ہیں. اللہ نے مولانا صاحب کا تو صاحب یہ ہو گیا ہے جی، میں معذرت کے ساتھ مولانا صاحب جناب معذرت، مگر یہ دیکھ کے بتانا بہت ضروری ہے. پنجابی کی ایک مثال ہے کہ گدڑا و گدڑا تیرا گوں لوڑی دا. تو کہ نہ ہم تو پہاڑوں پہ جا کے ہانکتے ہیں. اس کو میں تھوڑا سا سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ گدڑ سے کہا جا رہا ہے کہ گدڑ او گدڑ، ہمیں تمہاری پوٹی چاہیے، ہمیں تمہارا گند چاہیے تھوڑا. تو گدڑ صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو پہاڑوں پہ جا کے پوٹی کرتے ہوتے ہیں. اس کا لفظی مطلب ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت مولوی صاحب کی حالات یہ ہوئے ہیں کہ گدڑا پہ گدڑا تیرا گوں لوڑی دا، ہم پہاڑوں پہ جا کے ہانکیں گے. تو وہ پہاڑوں پہ جا کے ہانکنے والا حساب جی کیا ہوا ہے انہوں نے. اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اس کے مگر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ صبح یہ خیر آ گئے. اس کے بعد دوپہر کو پھر شاید ایک وفد جو تھا وہ
مولانا صاحب کے پاس پی ٹی آئی کا چلا گیا. شیطانی وفد ہے اصل میں یہ. اوپر سے مولانا صاحب کو چک رہے ہیں نا. تو اب ظاہر بات ہے جیسے آپ کسی کے ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو بٹرنگ ہے نا، بٹرنگ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا. تو یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں. تو جو ان کو ٹی سی کی جاتی ہے وہ پھر وہ پہاڑوں پہ آگے بھاگنے والا کام ہو جاتا ہے. تو وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچ گئے. اچھا وہ اب بلاول صاحب پہنچے ہیں ادھر، تو وہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ وفد تو چلا گیا. پھر بلاول بھٹو کے ساتھ میٹنگ جاری رہی ان کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی. اور اس کے بعد بلاول صاحب نے باہر نکل کے تھوڑا میڈیا سے بات کی، کوئی اعلان کیا کہ جی بہت بڑے بریک تھرو کی مبارک دی. اور انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے ممبران کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ویکینڈ ان کا آخری ویکینڈ ہوگا ادھر، یعنی کہ ان کو دوبارہ تنگ نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ہم اس مرتبہ یہ کر کے سا لیں گے. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ بلاول بھٹو نے گور علی خان جو ہے بیرسٹر، بلکہ دیکھیں نا، ویسے مجھے بلاول پسند ہے، میں آپ کو بتاؤں. یہ اسمبلی کے اجلاس میں اٹھا ہے اور اپوزیشن سیٹوں پہ جا کے بیٹھ گیا گور کے ساتھ، بیرسٹر گور کے ساتھ گپے لگانا شروع کر دی. اچھا میں نے سنا کہ انہوں نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ کل آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروا دی جائے گی. تو کیونکہ گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں تاکہ ہم ان سے لاہے عمل لے لیں کہ کیا کرنا ہے اس حوالے سے. تو شاید دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب اندرونی کہانی یہ ہوئی جی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا ہاتھ پلہ پکڑا ہی نہیں رہے تھے گورنمنٹ کو، اور کوئی معاملات اسی طرح ہی کبھی پاس ادھر دے دیتے، وہ پاس ادھر دے دیتے تھے. ایک وہ بنایا ہوا تھا. تو کل جو رات کو ان کو جب علم ہوا اس چیز کا، جو اس چیز کی ان کو غصہ بھی بہت تھا، جس کے اوپر وہ بڑے سیخ پا بھی ہوئے کہ ان کی پارٹی میں فارورڈ بلاک بن گیا، سینیٹرز بھی اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز بھی، ان دونوں میں فارورڈ بلاک بن گیا. اب جب یہ فارورڈ بلاک بنا ہے تو اب اس کے بعد پھر مولانا صاحب کی تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہوگی کہ یار میں تو اتنا کچھ ان کے لیے کر رہا ہوں کہ جی مطلب کہ اپنی چند سیٹوں کے عوض اتنا کچھ میں ان سے گین کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کام ہو گیا تو پھر تو فارغ ہوں میں، فیل، واقعی فارغ ہیں. اگر یہ فارورڈ بلاک دونوں ہاؤسز میں بن جاتا ہے تو پھر مولانا صاحب واقعی فیل ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور فارورڈ بلاک جو ہوتا ہے وہ 51% سیٹیں ہوتی ہیں، اور 51% سیٹیں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاز نہیں لاگو ہوتی. یہ بھی ساتھ ہے، اگر آپ 50% سیٹیں یا 51% سیٹیں کا فارورڈ بلاک بنا لیں تو اس پہ ڈیفیکشن کلاز لاگو ہوتی ہیں. تو ایسی سچویشن ہے یہ ابھی. مطلب کہ جب یہ حالات ہوئے تو دیکھا جائے تو مولانا صاحب کے تو پیروں کی طرح سے زمین نکل گئی. تو اوپر سے پھر جب بلاول صاحب پہنچ گئے ادھر تو پھر جب انہوں نے کہا نا کہ بریک تھرو ہوا ہے تو ایسا سننے میں آیا ہے کہ مولانا صاحب مان گئے ہیں. ویسے مان بھی جانا چاہیے، اب مزید ذلیل تو نہیں ہونا نا، تو مان جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کل تک دیکھیں کوئی کا کٹا نکل آئے گا، کوئی امید تو ہے. نہ بھی ہوگا تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اب ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے. مولانا صاحب ہوں ساتھ یا نہ ہوں، اس معاملے کو کسی طریقے سے گورنمنٹ کو کروانا لازم ہے. چاہے 63A کے معاملے کے انڈر لوگوں کو خریدیں، جو بھی کریں، بندے پورے کر کے یہ ترمیم کرانا بہت ضروری ہے. نہیں تو گورنمنٹ کا فیوچر پھر مجھے تو نظر نہیں آتا. باقی جی کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس مسودے کے بارے میں بھی نیوز پھر اور بھی دیں گے. اور ساتھ ایک ہے عمران خان صاحب کی، خیر ڈیلی ٹیلی گراف ہے شاید، کیا نام ہے، انہوں نے تو عمران خان صاحب کی شخصیت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. وہ بڑا سننے والا وہ ایک ہوگا پورا آپ کو ویلاگ میں. بس ہم وہی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے، اگر کوئی مزید کوئی بڑی خبر نہ آ گئی تو کل کے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، آپ کا بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.